5 باتیں زندگی میں کبھی مت بھولیں: اپنی موت کو، خدا کی ذات کو، دوسروں کے قرض کو، اپنے وعدے کو اور ماں باپ کی وصیت کو، نماز کی پابندی کو، الفاظ کی ادائیگی کو، ذلیل ہونے سے پہلے جھوٹ کو۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روب میں کمی آئے گی۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ موڑ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ 4 راز چھپا کر رکھے: مال، دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو۔ جو انسان دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے۔ کہ دنیا کو زیادہ سمیٹنا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، بالکل اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہاں رحمت ہوگی۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں، آپ کے لہجے میں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد دنیا کی دوسری عورتیں کیوں خوبصورت لگتی ہیں؟ ایک شخص نے ایک علم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ شروع میں میری بیوی مجھے بہت پسند آئی تھی، تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ پھر جب میں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں اور بھی تھیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت تک اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر میں آئیں۔ لیکن شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات نہ بتاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا جی ضرور۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو نا تو پھر بھی تمہیں گلی میں پھرنے والے آوارہ کتے تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اصل مسئلہ تمہاری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہیں اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کے ساتھ وہ اپنی اس بات کو قلم بند کرتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا جی بالکل۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر صرف ایک کام کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ یہ زندگی آپ کی ہے، لہٰذا اسے گزارو بھی آپ خود۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔
انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوست کو کبھی بھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، نتیجہ تقدیر ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔